اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق، مالک اور اکیلا رزق دینے والا ہے۔ کل کے دن 15 ذی الحجہ ہے اور ذی الحجہ کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب دنوں کا سردار دن ہے، اس کی شان اور عظمت اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے اور پوری سورت جمعہ کو نازل فرمایا۔ یہ ہر مسلمان اور مومن کی عید ہوتی ہے ہر ہفتے کے اندر۔ جو انسان اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، اس کے لیے یقیناً یہ عید کا ایک لمحہ ہوتا ہے، یہ عید کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ کو ماننے والے جو ہیں وہ اللہ سے جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ لیکن جن کا ایمان کامل نہیں ہوتا، جن کو یقین نہیں ہوتا، وہ اس دن بھی محروم رہتے ہیں اور باقی سارا سال ہی تقریباً ان کو اس بات کا خیال نہیں آتا۔ تو ہم اس رب ذوالجلال کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں سب مل کر کہ یا میرے اللہ، ہمیں آپ نے توفیق عنایت فرمائی کہ ہم جمعۃ المبارک کا تقدس اور اس کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یا میرے اللہ، یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ جمعے کا دن پسند ہے، اور جو لوگ جمعے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس اہتمام میں نیا سوٹ پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور غسل کرتے ہیں، غسل کے بعد جب اللہ کے گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں گھر سے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت آپ کے کھاتے میں، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنیاں شروع کروا دیتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو اس وقت آپ کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اور سب سے بڑا مسئلہ خوبصورتی والا اور خوش الحان یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں جمعہ کے دن پہلی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک اونٹ کے برابر قربانی جو کی جاتی ہے، اس کے برابر اللہ رب العزت اس بندے کو ثواب بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا ایک نظام ہے، جو انسان اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم کہ وہ انسان فلاح پا جاتا ہے۔ جس بندے کو یقین نہیں ہوتا وہ چیزیں یہ نہیں اپناتا، وہ نہیں اہتمام کرتا جمعے کا، وہ اہتمام نہیں کرتا عبادت کا، وہ اہتمام نہیں کرتا نمازوں کا، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے۔ ایسا ہے نا جیسے ایک موبائل تھا۔ موبائل کیا ہے؟ موبائل جب اس ہمارے ملک میں نہیں تھا، تو جب کسی کو کہا جاتا تھا کہ ایک ایسی ڈیوائس آنے والی ہے جو کہ اس کے ساتھ تار بھی نہیں ہوگی، اور اس ڈیوائس سے پوری دنیا میں آپ کی بات ہو جائے گی، پوری دنیا میں آپ کی بات ہو جائے گی، تو انسان کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن جب موبائل آ گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، عین الیقین ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اب انسان کا یقین بن گیا ہے کہ واقعی بات ہو سکتی ہے۔ یہ تب یقین بنا جب اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ اصل میں یہ ہے، انسان مانتا تب ہے جب اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت نے بڑیاں اس انسان کو تسلیاں دی اپنے نبیوں کے ذریعے کہ اے انسان، میرا ایک بہت بڑا در ہے، میں نے جہنم کو بھی بنایا ہوا ہے اور جنت کو بھی بنایا ہوا ہے۔ جو اچھے اعمال کرے گا اس کو جنت میں ایک بہت اعلیٰ مقام ملے گا۔ قرآن مجید کی طرف جاؤ تو صحیح میرے بھائی، اس سے پوچھو تو صحیح کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا وعدے کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر اپنا تھوڑا سا ذہن اس کی جانب لے جاؤ تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں، آپ کا یقین پختہ ہو جائے۔ صرف بات یہ ہے کہ دل سے ماننے کا مسئلہ ہے۔ آپ دل سے مانگ نہیں رہے، آپ دل سے یقین نہیں کر رہے،
آپ کا دل اس بات پر ایگری نہیں ہو رہا جس وجہ سے اس دنیا کے اندر افراتفری بنی ہوئی ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر گھر کے اندر پریشانی نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اور ہر گھر کے اندر رزق کی کمی ہے، ہر گھر کے اندر بیماریاں جو ہیں وہ اتنی آ چکی ہیں، اور ایسی بیماریاں جو انسان دوڑ دوڑ کر دوائیاں لے لے کر ٹیسٹ کروا کر ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، ان کے گھروں کے گھر ختم ہو چکے ہیں پیسے ضائع کر کر کے، لیکن اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہو رہا، ایون یہاں تک کہ وہ اسی بیماری میں وہ مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اپنے دل کے پردوں کو کھولو اور اس کے اندر اللہ کو جگہ دو، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دو، تب آپ کی زندگی بنے گی۔ رب کعبہ کی قسم، اگر آپ ان کو جگہ نہیں دو گے تو آپ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر یا مسجد کے اندر، آپ نے 1 چمچ چینی کی لے لینی ہے، اور 1 چمچ چینی کی لے کر اس کے اوپر اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سورت کوثر کا 11 مرتبہ پڑھ کر اس چینی کے اوپر دم کر لینا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس میں سے تھوڑی سی مقدار چینی کی گھر کے کھانے جو ہے اس میں ملا دینی ہے، مثلا چینی جو ہے چائے بناتے ہو، کوئی اور سویٹس وغیرہ، اس میں ملا دینی ہے، اور بقایا جو آدھی چینی ہے اس کو ایک گٹھری میں باندھ کر ایک سیپریٹ جگہ پر رکھ دیں، اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رو کر دعا مانگو۔ رب کعبہ کی قسم، اس جمعہ سے جو آپ کو ملے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس چیز کا آپ کو ہے کہ اس کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے، یہاں سے میرا کوئی روزی والا سلسلہ بن جائے، یہ نوکری مل جائے، اور اگر کوئی گھر کے اندر پریشان کسی کو کر رہا ہے تو جس سے آپ تنگ ہیں اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ جو آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، وہ آپ دل میں تصور رکھ کے دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ کے سامنے منہ اٹھا کر دعا مانگیں، اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں۔ خدا کی قسم، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور نصف ہے ذی الحجہ، درمیانی جمعہ ہے یہ، اور اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگ لو، کیونکہ یہ 1 سال کے بعد پھر دوبارہ جمعہ آئے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 1 سال کے بعد یہ جمعہ آئے گا، اور اس سے فائدہ اٹھا لو، اور اپنے دوستوں میں یہ شیئر بھی کرو، رشتہ داروں میں، فیملیوں میں، تاکہ کسی کی کوئی حاجت ہو وہ اللہ رب العزت پوری فرما دیں۔ یہ ایک بڑا مقدس دن ہے کل والا، تو اس سے پورا استفادہ حاصل کرنا ہے، اور یہ ویڈیو بھی اپنے دوستوں میں، فیملی میں، جس کسی کو کوئی پرابلم ہے، کسی کا کوئی آدمی حوالات میں ہو، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کو پیسے کی کوئی کمی ہے، یا کسی کے گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی معاملات ہیں، رب کعبہ کی قسم، اللہ وہ ہے، اگر صدق کے دل سے مانگو گے تو خدا کی قسم جو ہے وہ مایوس واپس نہیں لوٹو گے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔